أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جن لوگوں کو
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، ان میں حضرت عمر بھی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی بشارت دو۔ میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر ہیں۔ میں نے ان کو اس بات کی بشارت دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی بشارت دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر ہیں۔ میں نے ان کو وہ بات بتائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا۔ پھر ایک اور شخص آیا، دروازہ اس نے کھولنے کے لیے کہا، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے دروازہ کھولو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دو۔ باوجود ایک مصیبت کے جو اسے پہنچے گی، آپ نے فرمایا اس کو جنت کی بشارت دو باوجود ایک مصیبت کے جو اسے پہنچے گی۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت عثمان ہیں۔ میں نے ان کو وہ بات بتائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ انہوں نے بھی الحمدللہ کہا۔ پھر کہا مصیبت سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں۔ یہ 10 آدمیوں کے متعلق آپ نے فرمایا تھا۔ علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، اور سعید بن زید جنتی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ایک بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ایک محل کے پاس وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر بن خطاب کا۔ ان کی غیرت کا مجھے خیال آیا تو میں واپس چلا آیا۔ یہ سن کر حضرت عمر بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ روئے اور کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ کیوں واپس آ گئے؟ برکت بخش تھے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیین والوں میں سے کوئی شخص جنت والوں پر جھانکے گا تو اس کے چہرے کی وجہ سے جنت جگمگا اٹھے گی، گویا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی ان میں سے ہیں، اور وہ دونوں کیا ہی خوب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس جنت والوں میں سے ایک شخص آ رہا ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے پاس جنت والوں میں سے ایک شخص آ رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ یہ ابوبکر اور عمر جنت کے اولین اور آخرین کے تمام بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء اور مرسلین کے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقام کے بارے میں ایک اور جو روایت ہے وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم
کے سے یوں مروی ہے، حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ضرور عمر بن خطاب ہوتے، یعنی یہ فوری بات نبوت کی بات ہے، ورنہ تو آنے والے مسیح اور مہدی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبی اللہ کہہ کے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر کو محدث کہنا، اس بارے میں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً پہلی امتوں میں محدثین ہوتے تھے، اور مگر اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں ایسے لوگ تھے جو محدث ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں سے کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ہیں۔ محدث وہ ہیں ان کو کثرت سے الہام اور کشوف ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا تم سے پہلے جو نبی جو بنی اسرائیل ہوئے ہیں ان میں ایسے آدمی آ چکے ہیں جن سے اللہ کلام کیا کرتا تھا بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوتے تھے، اگر میری امت میں بھی ان میں سے کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ ہمیشہ استعاروں سے کام لیتا ہے اور طبع اور خاصیت اور استعداد کے لحاظ سے ایک کا نام دوسرے پر وارد کر دیتا ہے۔ جو ابراہیم کے دل کے موافق دل رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ابراہیم ہے، اور جو عمر فاروق کا دل رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک عمر فاروق ہے۔ کیا تم یہ حدیث پڑھتے نہیں کہ اگر اس امت میں بھی محدث ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو وہ عمر ہے؟ اب کیا اس حدیث کے یہ معنی ہیں کہ محدثیت حضرت عمر پر ختم ہو گئی؟ ہرگز نہیں، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی روحانی حالت عمر کی روحانی حالت کے موافق ہو گئی وہی ضرورت کے وقت پر محدث ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں چنانچہ اس عاجز کو بھی ایک مرتبہ اس بارے میں الہام ہوا تھا کہ فی کا مادۃ فاروقیہ، مکمل الہام اس طرح ہے کہ انت محدث اللہ فی کا مادۃ فاروقیہ، یعنی تو محدث اللہ ہے، تجھ میں مادہ فاروقی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ایک خطبہ میں بیان کر چکا ہوں گزشتہ کی بات میں سے کہ حضرت عمر نے حفاظت و تدوین قرآن کی تجویز دی تھی، اس بارے میں یہاں پہ بھی ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر کے دور میں جنگ یمامہ میں جب 70 حفاظ قرآن شہید ہوئے تو اس بارے میں حضرت زید بن ثابت انصاری روایت کرتے ہیں کہ جب یمامہ کے لوگ شہید کیے گئے حضرت ابوبکر نے مجھ کو بلا بھیجا، اور اس وقت ان کے پاس حضرت عمر تھے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا عمر میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا یمامہ کی جنگ میں لوگ بہت شہید ہو گئے ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اور لڑائیوں میں بھی قاری نہ مارے جائیں، اور اس طرح قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ تم قرآن کو ایک جگہ جمع کر دو، اور میری یہ رائے ہے کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کریں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے عمر سے کہا کہ میں ایسی بات، یعنی حضرت عمر نے کہا میری یہ رائے ہے کہ قرآن کو جمع کریں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے عمر کو فرمایا کہ میں ایسی بات کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی؟ عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کا یہ کام اچھا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ عمر مجھے بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میرا سینہ کھول دیا، اور اب میں بھی وہی مناسب سمجھتا ہوں جو عمر نے مناسب سمجھا، یعنی اس کی تدوین ہو جانی چاہیے۔ اور پھر زید بن ثابت نے اس کی تدوین کا کام شروع کیا۔ اس کی تفصیل جیسے کہ میں نے کہا پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ حضرت عمر کا قرآن کریم حفظ کرنے کے بارے میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ میں سے مندرجہ ذیل کا حفظ ثابت ہے: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد ابن مسعود، حذیفہ، سالم، ابو ہریرہ، عبداللہ بن صائب اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض وہی جو ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی حضرت عمر کی موافقت کی وجہ سے وجہ ہے، یا حضرت عمر کی موافقت ہے اس کے بعد ان وحیوں سے۔ صحاح ستہ کی روایت میں حضرت عمر کی موافقات کا ذکر جن احادیث میں آیا ہے، 3 باتوں میں موافقت کا ذکر ملتا ہے۔ تاہم اگر صرف صحاح ستہ کی ان روایات کو یکجائی صورت میں دیکھا جائے تو ان کی تعداد 7 تک بنتی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر سے ایک روایت مروی ہے کہ حضرت عمر نے کہا، 3 باتوں میں میری رائے میرے رب کی منشا کے مطابق ہوئی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز گاہ بنا لیں تو انہوں نے کہا تو آیت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی نازل ہوئی، اور پردے کا حکم، میں نے کہا پردے کا حکم نازل ہوا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیں کیونکہ ان سے بھلے بھی اور برے بھی باتیں کرتے ہیں، تو پردے کی آیت نازل ہوئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بوجہ غیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایکا کیا تو حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے انہیں کہا، یعنی ان بیویوں کو جن میں ان کی بیٹی بھی تھی، کہ اگر تمہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں تو مجھے امید ہے کہ ان کا رب تم سے بہتر بیویاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ میں دے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، یعنی قریب ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اس کا رب تمہارے بدلے اس کے لیے تم سے بہتر ازواج لے آئے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ 3 مواقع پر میں نے اپنے رب سے موافقت کی، مقام ابراہیم کے بارے میں اور پردے کے بارے میں اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔ لیکن بدر کے قیدیوں کے بارے میں روایت درست نہیں ہے، اس پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی بڑی بحث کی ہے، مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی لکھا ہے، بعض ثبوتوں سے پرانے علماء اور مفسرین نے بھی لکھا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ بدر کے قیدیوں کو سزا دینے والی روایت صحیح نہیں ہے، اور یہ تفصیل جو ہے میں پیچھے ایک خطبے میں اس کی بیان کر چکا ہوں۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر کا منافقین کا جنازہ نہ پڑھنے کے بارے میں وہی قرآنی سے موافقت کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول مرا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور سے درخواست کی کہ آپ اس کو اپنی قمیض عطا فرمائیں تاکہ وہ اس میں اپنے باپ کو کفنائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قمیض عطا فرمائی۔ پھر اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس پر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو پکڑ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو اس پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر۔ اگر تو ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرے گا تو فرمایا کہ میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کر لوں گا۔ حضرت عمر نے کہا وہ منافق ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تب اللہ عز و جل نے یہ آیت اتاری، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور تو ان میں سے کسی مرنے والے کی کبھی جنازہ کی نماز نہ پڑھ، یعنی منافقین میں سے، اور کبھی ان کی قبر پر دعا کے لیے کھڑا نہ ہو۔ شراب کی حرمت کے بارے میں حضرت عمر کی وہی
وہی عمر کی وہی قرآن سے موافقت کا ذکر سنن ترمذی میں ملتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے دعا کی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے اطمینان بخش حکم بیان فرما تو سورہ بقرہ کی آیت یسألونک عن الخمر والمیسر نازل ہوئی۔ وہ تو اس سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو کہہ دے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے فوائد بھی، اور دونوں کا گناہ کا پہلو ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو چکی تو حضرت عمر کو یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی۔ یہ آیت سن کر عمر نے پھر کہا اے اللہ ہمارے لیے شراب کا واضح حکم بیان فرما۔ تو سورہ نساء کی آیت لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا نازل ہوئی کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نماز سے قریب نہ جاؤ جب تم پر مدہوشی کی کیفیت ہو، یہاں تک کہ اس قابل ہو جاؤ کہ تمہیں علم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ عمر پھر آئے اور انہوں نے یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی۔ انہوں نے پھر کہا اے اللہ ہمارے لیے شراب کا حکم صاف صاف بیان فرما دے۔ تو سورہ مائدہ کی آیت انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں ذکر الہی اور نماز سے باز رکھے، تو کیا تم باز آ جانے والے ہو؟ عمر پھر آئے اور یہ آیت پڑھ کر ان کو سنائی گئی تو انہوں نے کہا ہم باز رہے۔ صحاح ستہ میں مذکور ان موافقات کے علاوہ بھی سیرت نگاروں نے متعدد موافقات کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی نے 20 کے قریب موافقات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ جانتے ہو کہ صحابہ میں کس قدر بڑا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کی رائے کے موافق قرآن شریف نازل ہو جایا کرتا تھا، اور ان کے حق میں یہ حدیث ہے کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ دوسری یہ حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تیسری یہ حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے رہے ہیں، اگر اس امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ حضرت عمر کا غزوات میں مشورہ دینا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے قبول فرمانا، اس بارے میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابو سعید جو روایت کرنے والے ہیں عامش، ان کو شک ہے کہ ان میں سے کون تھا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں ان سے روایت ہے کہ جب غزوہ تبوک کے دن تھے تو لوگوں کو سخت بھوک لگی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے پانی لانے والے اونٹ ذبح کر لیں اور ہم کھائیں اور چکنائی استعمال کریں۔ آپ نے فرمایا کر لو۔ کہتے ہیں اس پر حضرت عمر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی، ہاں لوگوں کو اپنا باقی ماندہ ذات راہ لانے کا ارشاد فرمائیں، جو بھی کچھ کسی کے پاس کھانے کی چیز ہے وہ لے آئے، پھر ان کے لیے اس پر برکت کی دعا کریں، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا دسترخوان منگوایا اور بچھا دیا اسے، اور پھر ان کے باقی ماندہ ذات منگوائے، جو بھی کھانے کو سامان تھا وہ منگوایا۔ راوی کہتے ہیں کوئی مٹھی بھر مکئی لایا، کوئی مٹھی بھر کھجوریں، کوئی روٹی کا ٹکڑا وغیرہ لے آیا، یہاں تک اس دسترخوان پر اس میں سے کچھ تھوڑا سا اکٹھا ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا کی، پھر فرمایا اپنے برتنوں میں لے لو۔ انہوں نے برتنوں میں اس کو لے لیا، یہاں تک کہ لشکر میں کوئی برتن نہ چھوڑا مگر اس کو بھر لیا۔ پھر سب نے کھایا اور سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو شخص بغیر کسی شک کے ان دونوں شہادتوں کے ساتھ خدا سے ملے گا وہ جنت سے روکا نہیں جائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ بخاری میں
یہ روایت اس طرح درج ہے، یزید بن ابو عبید نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ ایک سفر میں لوگوں کے زیادہ راہ کم ہو گئے اور ان کے پاس کچھ نہ رہا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے اونٹ ذبح کرنے کے لیے اجازت مانگنے آئے۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر حضرت عمر ان لوگوں سے ملے اور انہوں نے حضرت عمر کو بتایا، تو حضرت عمر نے کہا اپنے اونٹوں کے بعد تم کیسے گزارا کرو گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ، وہ اپنے اونٹوں کے بعد کیسے گزارا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں منادی کرو کہ سب اپنا بچا ہوا زاد راہ لے آئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس زاد راہ کو برکت دی، پھر ان کے برتن منگوائے اور لوگوں نے بھر بھر کر لینا شروع کیا، یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اذان کی جو ابتدا ہوئی ہے اس بارے میں بھی حضرت عمر نے خواب دیکھی تھی۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحی صحابہ پر نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن زید ایک صحابی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے سے اذان سکھائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی وحی پر انحصار کرتے ہوئے مسلمانوں میں اذان کا رواج ڈالا تھا۔ بعد میں قرآنی وحی نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی خدا تعالیٰ نے یہی اذان سکھائی تھی، مگر 20 دن تک میں خاموش رہا، اس خیال سے کہ ایک اور شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بیان کر چکا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی بات بھی ہے کہ ایک فرشتے نے مجھے آ کر اذان سکھائی اور میں اس وقت پوری طرح سویا ہوا نہیں تھا۔ یہ حضرت عمر نے فرمایا کچھ جاگ رہا تھا۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ آخر میں اس کے جو الفاظ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت عمر کے خواب کی کتنی اہمیت تھی۔ محمد بن عبداللہ بن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور میں نے آپ کو خواب سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ رویا سچی ہے، تم بلال کے ساتھ جاؤ، یقیناً وہ تم سے اونچی اور لمبی آواز والے ہیں، ان کو بتاتے جاؤ جو تمہیں بتایا گیا ہے، بس وہ اس کی منادی کرے۔ آپ یعنی عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب نے نماز کے لیے حضرت بلال کی اذان سنی تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اے رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یقیناً میں نے بھی وہی دیکھا ہے جیسا اس نے اذان میں کہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس حمد اللہ کے لیے ہی ہے، بس تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، بس یہ بات زیادہ پختہ ہے، یعنی اب تصدیق مزید ہو گئی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کس طرح کا کیا کرتے تھے حضرت عمر، وہ کیا مقام تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ یعنی حضرت ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے اور حضرت عمر کے ایک اونٹ پر سوار تھے جو منہ زور تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جاتا تھا ان کی سواری سے، اور ان کے والد حضرت عمر انہیں کہتے تھے کہ عبداللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی کو بھی نہیں بڑھنا چاہیے، یہ تمہارا سواری جو ہے وسلم کی سواری سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا میرے پاس یہ فروخت کر دو۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو آپ ہی کا ہے۔ آپ نے اسے خرید لیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد فرمایا عبداللہ یہ اب تمہارا ہی ہے، اس سے تم جو چاہو کام لو، پھر تحفہ دے دیا لے کے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھل گیا تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھی اور ممبر پر کھڑے ہوئے اور موعودہ گھڑی کا ذکر کیا اور فرمایا
اس میں بڑے بڑے واقعات ہوں گے۔ پھر فرمایا جو شخص کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھ لے، تم جو کچھ بھی مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا، جب تک کہ میں اپنے اس مقام میں ہوں۔ تو لوگ بہت روئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ فرمایا کہ مجھ سے پوچھو۔ اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ سامنے اٹھے اور کہا میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حذافہ۔ پھر آپ نے بہت دفعہ فرمایا کہ مجھ سے پوچھو۔ اس پر حضرت عمر اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا رضینہ باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد نبی، کہ ہم راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین اور محمد ہمارے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا جنت اور آگ ابھی اس دیوار کے چوڑائی میں میرے سامنے پیش کی گئی تھیں، تو میں نے ایسا خیر و شر کبھی بھی نہیں دیکھا۔ بخاری کی ایک اور روایت میں اس طرح بھی ملتا ہے ذکر، حضرت موسیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ایسی باتوں کے متعلق پوچھا گیا جن کو آپ نے ناپسند کیا۔ جب آپ سے بہت سوال کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ نے لوگوں سے کہا پوچھو مجھ سے جس کے متعلق بھی چاہو۔ تب ایک شخص نے کہا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور اٹھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ شیبہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے۔ جب حضرت عمر نے اس تغیر کو دیکھا جو آپ کے چہرے پہ تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ عز و جل کے حضور اپنی غلطی سے رجوع کرتے ہیں۔ پھر بخاری کی ہی ایک دوسری روایت بھی ہے، اس میں آتا ہے، زہری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے مجھے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر آپ نے بہت دفعہ فرمایا پوچھو مجھ سے، مگر حضرت عمر نے دو زانوں ہو کر عرض کیا اور انہوں نے کہا ہم راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ اس پر آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو حضرت عمر نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اپنی بیعت کے حقیقی بیعت ہونے پر راضی ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے پاس گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے اور چٹائی کے درمیان کوئی بچھونا نہیں، اس لیے چٹائی نے آپ کے پہلو پر نشان ڈالے ہوئے ہیں، ایک چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اللہ کی قسم 3 کچی کھالوں کے سوا وہاں کوئی چیز نہیں تھی جو مجھے نظر آئی ہو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی امت کو کشائش دے، کیونکہ فارس اور روم کو بہت دولت دی گئی ہے اور انہیں دنیا ملی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کے بیٹے، کیا ابھی تک تم شک میں ہو؟ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو جلدی سے اس دنیا کی زندگی ہی میں ان کے جو مزے کی چیزیں تھیں دی گئی ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے گھر میں گئے اور دیکھا کہ گھر میں کچھ اسباب نہیں اور آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی کے نشان پیٹھ پر لگے ہوئے ہیں۔ تب عمر کو یہ حال دیکھ کر رونا آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر تو کیوں روتا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کی کہ آپ کی تکالیف کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ کیسر اور کسرا جو کافر ہیں آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ ان تکالیف میں بسر کرتے ہیں۔ تب جناب نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے کیا کام؟ میری مثال اس سوار کی ہے جو شدت گرمی کے وقت ایک اونٹنی پر جا رہا ہے، اور جب دوپہر کی شدت نے اس کو سخت تکلیف دی تو اسی سواری کی حالت میں دم لینے کے لیے ایک درخت کے سائے کے نیچے ٹھہر گیا
اور پھر چند منٹ کے بعد اسی گرمی میں اپنی راہ لی۔ ایک واقعہ ملتا ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دعا کے لیے کہا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ ادا کرنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی اور فرمایا لا تنسانا یا اخیّ من دعائے کا، اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر مجھے اس کے بدلے میں ساری دنیا بھی مل جائے تو اتنی خوشی نہ ہو۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ اس طرح آتے ہیں کہ اشرکنا یا اخیّ فی دعائے کا، کہ اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعا میں شامل رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک عاشقانہ تعلق تھا، اس کا پتہ اس واقعہ سے ملتا ہے، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے ایک خطبے میں۔ اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو یہ خبر سن کر حضرت عمر کھڑے ہو ہوئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ کہتی تھیں حضرت عمر کہا کرتے تھے بخدا میرے دل میں یہی بات آئی تھی، اور انہوں نے کہا اللہ آپ کو ضرور اٹھائے گا تا بعض، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور اٹھائے گا تا بعض آدمیوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے۔ بہرحال پھر جب حضرت ابوبکر آئے تو انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی 145 اور حضرت عمر کو حقیقت کو سمجھنے کا، اور پھر معاملہ ختم ہوا۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کا اجماع بھی اسی مسئلے پر ہوا ہے کہ کل انبیاء وفات پا گئے ہیں، اور اس کی یہ وجہ ہوئی کہ آپ کی وفات پر حضرت عمر کو خیال پیدا ہو گیا تھا کہ آپ ابھی زندہ ہیں اور دوبارہ تشریف لائیں گے، اور آپ کو اپنے استعداد پر اس قدر یقین تھا کہ آپ اس شخص کی گردن اڑانے کو تیار تھے جو اس کے خلاف کہے۔ لیکن حضرت صدیق جب تشریف لائے اور آپ نے کل صحابہ کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں کانپ گئے اور میں صدمے کے مارے زمین پر گر گیا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں معلوم ہوا کہ جیسے یہ آیت آج ہی اتری ہے، اور ہم اس دن اس آیت کو بازاروں میں پڑھتے پھرتے تھے۔ بس اگر کوئی نبی زندہ موجود ہوتا تو یہ استدلال درست نہیں تھا کہ جب سب نبی فوت ہو گئے تو آپ کیوں فوت نہ ہوتے۔ حضرت عمر کہہ سکتے تھے کہ آپ کیوں دھوکہ دیتے ہیں، حضرت مسیح ابھی زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں، وہ زندہ ہیں تو کیوں ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہ سکتے۔ مگر سب صحابہ کا سکوت اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ سب صحابہ کا یہی مذہب تھا کہ حضرت مسیح فوت ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے، وہ تفصیل میں پہلے ایک خطبے میں بیان کر چکا ہوں۔ حضرت عمر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، اس بارے میں حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی طرف منہ کیا، پھر اپنے ہونٹ اس پر رکھ دیے اور دیر تک روتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب کو بھی روتے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ آپس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو چوما اور کہا میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع۔ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے ہرگز نہ چومتا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ طواف کر رہے تھے کہ آپ حجر اسود کے پاس سے گزرے اور آپ نے اسے اپنی سوٹی ٹکرا کر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اور تجھ میں کبھی طاقت نہیں، تجھ میں کچھ بھی طاقت نہیں، مگر میں خدا کے حکم کے متحد تجھے چومتا ہوں۔ یہی جذبہ توحید تھا جس نے ان کو دنیا میں سربلند کیا۔ وہ خدائے واحد کے توحید کے کامل عاشق تھے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اس کی طاقتوں میں کسی اور کو شرک کیا جائے، یعنی خدا تعالیٰ کی طاقتوں میں۔ بے شک وہ حجر اسود کا ادب بھی کرتے تھے، مگر اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا ادب کرو، نہ اس لیے کہ حجر اسود کے اندر کوئی خاص بات ہے۔
وہ سمجھتے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ ہمیں کسی حقیر سے حقیر چیز کو چومنے کا حکم دے دے تو ہم اس کو چومنے کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ ہم خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، کسی پتھر یا مکان کے بندے نہیں۔ بس وہ ادب بھی کرتے تھے اور توحید کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیتے تھے، اور یہی ایک سچے مومن کا مقام ہے۔ ایک سچا مومن بیت اللہ کو ویسے ہی پتھروں کا ایک مکان سمجھتا ہے جیسے دنیا میں اور ہزاروں مکان پتھروں کے بنے ہوئے ہیں۔ ایک سچا مومن حجر اسود کو ویسا ہی پتھر سمجھتا ہے جیسے دنیا میں اور کروڑوں پتھر موجود ہیں، مگر وہ بیت اللہ کا ادب بھی کرتا ہے، وہ حجر اسود کو چومتا بھی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے رب نے ان چیزوں کے ادب کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ مگر باوجود اس کے وہ اس مکان کا ادب کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ حجر اسود کو چومتا ہے، پھر بھی وہ اس یقین پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ میں خدائے واحد کا بندہ ہوں، کسی پتھر کا بندہ نہیں۔ یہی حقیقت تھی جس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اظہار کروایا۔ آپ نے حجر اسود کو سوٹی ماری اور کہا، میں تیری کوئی حیثیت نہیں سمجھتا، تو ویسا ہی پتھر ہے جیسے اور کروڑوں پتھر دنیا میں نظر آتے ہیں، مگر میرے رب نے کہا ہے کہ تیرا ادب کیا جائے، اس لیے میں ادب کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور اس پتھر کو بوسہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب کہ آپ طائف سے واپس آنے کے بعد جیرانہ میں تھے، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک روز اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا، جاؤ اور ایک دن کا اعتکاف کرو۔ بہرحال جو جائز نظر ہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو اسے پوری کرنی چاہیے، یہ سبق دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خمس میں سے ایک لڑکی دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے قیدی آزاد کیے اور حضرت عمر نے ان کی آوازیں سنی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے قیدی آزاد کر دیے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا، اے عبداللہ، اپنے بیٹے کو، کہ تم اس لڑکی کے پاس جاؤ جو آنسر نے دی تھی اور اسے آزاد کر دو۔ حضرت حذیفہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا تھا۔ غزوہ تبوک کے دوران کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے تو اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنی مہار کو کھینچنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کی مہار پکڑ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کر بٹھا دیا۔ پھر میں اس اونٹنی کے پاس بیٹھا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میں اس اونٹنی کو آپ کے پاس لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ حذیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک راز سے آگاہ کرنے والا ہوں اور تم اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ مجھے فلاں فلاں شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ایک جماعت کا نام لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر کے دور خلافت میں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا، جس شخص کے متعلق حضرت عمر کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ منافقین کی اس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ساتھ لے جاتے۔ اگر تو حضرت حذیفہ آپ کے ساتھ چل پڑتے تو حضرت عمر بھی اس شخص کا نماز جنازہ ادا کر لیتے، اور اگر حضرت حذیفہ اپنا ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ سے چھڑوا لیتے تو حضرت عمر بھی اس کی نماز جنازہ ترک کر دیتے۔ حضرت عمر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کو ظاہراً پورا کرنے کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جو صدق و اخلاص سے بھر گئے تھے، انہوں نے یہ مزہ پایا کہ ان کے بعد خلیفہ ثانی ہوئے۔ غرض اس طرح پر ہر ایک صحابی نے پوری عزت پائی۔ کیسر و کسریٰ کے مموال اور شہزادیاں ان کے ہاتھ آئیں۔ لکھا ہے کہ ایک صحابی کسریٰ کے دربار میں گیا، ملازمان کسریٰ نے سونے چاندی کی کرسیاں بچھا دیں اور اپنی شان و شوکت دکھائی۔ اس نے کہا کہ ہم اس مال کے ساتھ فریفتہ نہیں ہوئے، ہم کو تو وعدہ دیا گیا ہے کسریٰ کے کڑے بھی ہمارے ہاتھ آ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کڑے ایک صحابی کو پہنا دیے تاکہ وہ پیش گوئی پوری ہو۔ حضرت مسلم اور بیان فرماتے ہیں کہ سونا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں، لیکن حضرت عمر نے کسریٰ کے کڑے ایک صحابی کو پہنائے، اور جب اس نے ان کے پہننے سے انکار کیا تو اس کو آپ نے ڈانٹا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھوں میں مجھے کسریٰ کے کڑے نظر آتے ہیں۔
اسی طرح ایک موقع پر کسریٰ کا تاج اور اس کا ریشمی لباس جب غنیمت کے اموال میں آیا تو حضرت عمر نے ایک شخص کو اس لباس اور اس تاج کے پہننے کا حکم دیا، اور جب اس نے پہن لیا تو آپ رو پڑے اور فرمایا، چند دن ہوئے کسریٰ اس لباس کو پہن کر اور اس تاج کو سر پر رکھ کر ملک ایران پر جابرانہ حکومت کرتا تھا، اور آج وہ جنگلوں میں بھاگا پھر رہا ہے۔ دنیا کا یہ حال ہوتا ہے، اور یہ حضرت عمر کا فعل ظاہر بین انسان کو شاید درست معلوم نہ ہو، کیونکہ ریشم اور سونا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں، لیکن ایک نیک بات سمجھانے اور نصیحت کرنے کے لیے حضرت عمر نے ایک شخص کو چند منٹ کے لیے سونا اور ریشم پہنا دیا تھا۔ غرض اصل شے تقویٰ اللہ ہے۔ احکام سب تقویٰ اللہ کے پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر تقویٰ اللہ کے حصول کے لیے کوئی شے جو بظاہر عبادت معلوم ہوتی ہے چھوڑنی پڑے تو وہی کار ثواب ہوگا۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ میں ایک کنویں پر کھڑا ڈول سے جو چرخی پر رکھا ہوا تھا پانی کھینچ کر نکال رہا ہوں۔ اتنے ابوبکر آئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول کھینچ کر اس طور سے نکالے کہ ان کو کھینچنے میں کمزوری تھی، اور اللہ ان کی کمزوری پر پردہ پوشی کرے گا اور ان سے درگزر فرمائے گا۔ پھر عمر بن خطاب آئے اور وہ ڈول بڑے ڈول میں بدل گیا، تو میں نے کوئی شاہ زور نہیں دیکھا جو ایسا حیرت انگیز کام کرتا ہو جیسا عمر نے کیا۔ اتنا پانی نکالا کہ لوگ سیر ہو گئے اور اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا بیٹھے۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ فرماتے تھے کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ اس اثناء میں میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، اور میں نے اتنا پیا کہ میں نے اس کی تلاوت کو اپنے ناخنوں سے پھوٹتے ہوئے دیکھا۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر بن خطاب کو دیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم۔ حضرت زین العابدین ولی شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ فضل العلم سے اس جگہ مراد علم کی فضیلت نہیں بلکہ علم کا بچا ہوا حصہ۔ فضیلت علم کے متعلق الگ باب باندھا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رویا اور اس کی تعبیر سے نیز ان واقعات سے جن سے کہ اس رویا کی تصدیق ہوئی، یہ استدلال کرنا مقصود ہے کہ دنیاوی فتوحات اور عظمت جو مسلمانوں کو حضرت عمر کے ذریعے سے نصیب ہوئی وہ علم نبوی کا ایک بچا ہوا حصہ تھا جو حضرت عمر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوجہ آپ کے اس جامع حیثیت کے مجمع البحرین دنیاوی اور اخروی بہبودی کے علوم کا جامع کہا گیا ہے۔ امام بخاری نے سیاست کو العلم میں شمار کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامل راستی لائے جو انسان کے حسنات الدارین پر حاوی ہے، جیسا کہ مسیح نے آپ کے متعلق پیشگوئی کی تھی کہ جب وہ روح حق آئے گی تو کامل سچائی لائے گی۔ یوحنا باب 16 آیت 12۔ حضرت عمر کے واقعات کا مطالعہ کرنے سے اس بچے ہوئے دودھ کی حقیقت کا پتہ چل سکتا ہے جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے پیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ حضرت عمر نے خواب کی حالت میں دودھ کا پیالہ ملنے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اس سے مراد علم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، میں سویا ہوا تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں اور انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، تو ان میں سے بعض کی قمیضیں چھاتیوں تک ہی پہنچتی ہیں اور ان میں سے بعض اس کے نیچے تک، اور عمر بھی میرے سامنے پیش کیے گئے، انہوں نے قمیض پہنی ہوئی تھی جس کو گھسیٹ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا، آپ نے اس سے کیا مراد لی؟ تو آپ نے فرمایا، دین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مختلف صحابہ کی خصوصیات بیان فرماتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں سے اللہ کے دین میں سب سے زیادہ مضبوط عمر ہیں۔ حضرت مالک بن اقبال سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، کیونکہ یہ زیادہ آسان ہے، یا فرمایا تمہارے حساب کے لیے زیادہ آسان ہے، اور اپنے نفس کو تولو قبل اس کے کہ تمہیں تولا جائے، اور سب سے بڑھ کر بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو۔ یوم ذن تعرضون،
لا تخفا منکم خافیہ، یعنی اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، کوئی مخفی رہنے والی تم سے مخفی نہیں رہے گی۔ حضرت حسن کبھی حضرت عمر کا ذکر کرتے تو فرماتے، اللہ کی قسم اگرچہ وہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے نہیں تھے اور نہ ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں میں سب سے زیادہ افضل تھے، لیکن وہ دنیا سے بے رغبتی میں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے معاملے میں سختی میں لوگوں پر غالب تھے، احکام کے معاملے میں سختی میں لوگوں پر غالب تھے، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضرت عمر بن خطاب وہ اسلام لانے میں ہم سے مقدم نہ تھے، لیکن میں نے جان لیا کہ آپ کس چیز میں ہم سے افضل تھے، آپ ہمارے مقابلے میں سب سے زیادہ زاہد اور دنیا سے بے رغبت تھے۔ ہشام بن عروہ اپنے والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر شام تشریف لائے تو آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، وہ ایک موٹی اور سنبلانی قمیض تھی۔ سنبلانی ایسی قمیض جو اتنی لمبی ہو کہ زمین کے ساتھ لگ رہی ہو، اور اس طرح کی قمیض روم کی طرف بھی منسوب کی جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے اس قمیض کو ازریات یا ایلا والوں کی طرف بھیجا، یہ بھی شام کی طرف ایک شہر ہے، اور بحر کلزم ایلا جو ہے شام کے ساتھ بحر کلزم کے ساحل پر واقع ایک شہر ہے۔ بہرحال راوی کہتے ہیں کہ پس اس نے اس قمیض کو دھویا اور اس میں پابند لگا دیا، اور حضرت عمر کے لیے کوبتری قمیض بھی تیار کر دی۔ کوبتری کتان سے بنا ہوا سفید باریک کپڑا ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں قمیضوں کو لے کر حضرت عمر کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ کوبتری قمیض پیش کی۔ حضرت عمر نے اس قمیض کو پکڑا اور اس کو چھوا اور فرمایا یہ زیادہ نرم ہے، اور اس کو اسی آدمی کی طرف پھینک دیا اور فرمایا مجھے کہ میری قمیض دے دو، کیونکہ وہ قمیضوں میں سے پسینہ کو زیادہ چوسنے والی ہے، پھٹی ہوئی جو مرمت کی ہے تم نے وہی بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو اس وقت دیکھا جب آپ امیر المومنین تھے کہ آپ کے کندھوں کے درمیان قمیض میں 3 چمڑے کے پابند لگے ہوئے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عمر کے کندھوں کے درمیان قمیض میں 4 چمڑے کے پابند دیکھے۔ بہرحال یہ ذکر ابھی حضرت عمر کا بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ اس وقت میں ایک مرحوم کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں اور جنازہ بھی پڑھاؤں گا اس کے بعد انشاءاللہ جمعہ نماز کے بعد۔ یہ ذکر ہے ڈاکٹر تاثیر مجتبیٰ صاحب کا، جو فضل عمر اسپتال میں ڈاکٹر تھے۔ گزشتہ دنوں 70 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مختلف عوارض میں تو تھیں ان کو، لیکن بہرحال ایک دم ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد پھر بگڑ گئی اور وفات ان کی ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر صاحب کے خاندان میں احمدیت ان کے والد کے کزن سید فخر الاسلام صاحبی حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے آئی تھی، لیکن ڈاکٹر تاثیر مجتبیٰ صاحب کے والد غلام مجتبیٰ صاحب نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں 1938 میں بیعت کی اور احمدی ہوئے تھے۔ جب حضرت علی مسیح ثالث نے نصرت جہاں اسکیم کے تحت وقف کی تحریک فرمائی تو آپ کے ڈاکٹر تاثیر کے والد غلام مجتبیٰ صاحب، ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب کراچی میں سول سرجن کے طور پر کام کر رہے تھے۔ وہ وہاں سے اس تحریک پر انہوں نے وہاں سے پینشن لی اور وقف کر کے 1970 میں افریقہ چلے گئے اور 1999 تک وہاں خدمات سر انجام دیں، گھانا میں، نائجیریا میں، سیرا لیون میں۔ ڈاکٹر تاثیر مجتبیٰ صاحب نے بھی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میڈیسن کی کچھ دیر 2 سال کے قریب فوج میں کام کیا، پھر سول اسپتال کراچی میں کام کیا، پھر جناح اسپتال کراچی میں کچھ عرصہ کام کیا، اور 1982 میں انہوں نے 3 سال کے لیے وقف کیا، گھانا بھجوا دیا گیا ان کو، وہاں ایک ٹشیمان اسپتال ہے وہاں رہے یہ، پھر اوسے اسپتال میں ان کو خدمت کی توفیق ملی، جو ان کے والد نہیں
شروع کیا تھا یہ اسپتال. انہوں نے اپنے والد کے ساتھ 3 سال کام کیا اور ان سے ہی سرجری بھی سیکھی. وہ بڑے اچھے سرجن تھے. گھانا میں ڈاکٹر تسیر صاحب کو تقریباً 23 سال خدمت کی توفیق ملی. اس کے بعد 17 سال یہ فضل احمد اسپتال ربوہ میں ان کو خدمت کی توفیق ملی. اس طرح کل تقریباً 40 سال کا عرصہ ان کو خدمت کی توفیق ملی. ان کی شادی سید داؤد مظفر شاہ صاحب اور صاحبزادی امت الحکیم صاحبہ کی بیٹی سے ہوئی, امت الروف سے, جو صاحبزادی امت الحکیم مسلم موت کی بیٹی تھیں. ان کے ڈاکٹر صاحب کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں. ان کی اہلیہ امت الروف کہتی ہیں کہ جب میں ملنے گئی ہوں بیماری کے دنوں میں ان سے, تو انہوں نے کہا کہ حضور کو سلام کہنا, مجھے سلام بھجوایا. اور اس دفعہ کہتی ہیں ایسا رنگ تھا کہ مجھے لگا جیسے کوئی الوداعی سلام کہہ رہے ہیں. پھر لکھتی ہیں کہ گھانا میں ایک دفعہ بہت سخت بیمار ہو گئے, بڑی تکلیف میں رات گزری اور بڑی خطرناک حالت تھی. فجر کے وقت کہنے لگے کسی نے سلام کیا ہے, دیکھو کون ہے. میں نے کہا دروازہ بند ہے, کوئی نہیں آ سکتا اندر. 1 گھنٹے کے بعد پھر مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے سلام کی آواز آئی ہے, کسی نے سلام کیا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کے فضل سے ان کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہوئی اور ٹھیک ہو گئے. تو گھانا میں اس طرح اس کے بعد کہتی ہیں میں نے ان کے لیے دعا بھی کی اور ان کی مجھے یہی بتایا گیا کہ عمر لمبی ہوگی. کہتی ہیں کہ بہت عاجز, بے نفس اور بے ضرر انسان تھے. کبھی کسی کی برائی اور غیبت یا شکایت نہیں کی. اگر کوئی کر بھی رہا ہوتا تو بالکل خاموش رہتے. ان کے بھائی ڈاکٹر صاحب کے لکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مریضوں کو چھٹی کے بعد بھی چیک کر رہے ہوتے تھے, اور کہتے یہ تھے کہ یہ مریض باقی ڈاکٹر کیونکہ کم دیکھتے ہیں اور مریض اسپتال میں آتے ہیں تو بجائے کہ واپس چلے جائیں اسی طرح بغیر علاج کے, تو اس لیے میں دیکھ لیتا ہوں اور باقی ڈاکٹروں کا بوجھ بھی اپنے اوپر لے لیتا ہوں. بہت شریف النفس اور کم گو شخصیت کے مالک تھے. سیکیورٹی کا عملہ اور ہسپتال کے کارکنان نے بتایا کہ ہمیشہ مسکرا کر حال پوچھا کرتے اور گزرتے. عموماً مریضوں سے, خاص طور پر احمدیوں سے, ان کو بہت زیادہ حسن سلوک ہوتا تھا اور عموماً فیس لیے بغیر ہی معائنہ کیا کرتے تھے اگر کوئی پاس آ جاتا ہسپتال کے وقت کے علاوہ. جامعہ احمدیہ کے پرنسپل ربوہ کے لکھتے ہیں مبشر صاحب کہ میں نے ان کو بعض دفعہ موقعوں پر ان کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق ملی, اور بہت کم کو انسان تھے. بڑی نرمی سے اور شگفتگی سے اور محبت سے اور عزت و انکسار سے بات کرتے تھے. اور کہتے ہیں ایسی عاجزی اور انکساری اور سادگی میں نے کسی میں نہیں دیکھی. کہتے ہیں اسپتال میں بھی لوگوں سے میں نے سنا ہے, غریب لوگوں سے بھی, اور ایسے ایسے واقعات سنے ہیں کہ رشک آتا تھا اور خوشی بھی ہوتی تھی کہ اسپتال میں ایسے ڈاکٹر موجود ہیں. اور پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ جیسے کہ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ مریضوں کو دیکھ لیتے تھے, بلکہ بعض دفعہ وقت ہسپتال ختم ہو گیا, ڈاکٹر صاحب اٹھ کے باہر چلے گئے, باہر نکل رہے تھے اپنے کمرے سے, تو پھر کوئی مریض آ گیا تو کہتے ہیں اس کو لے کر واپس اپنے کمرے میں اس طرح لے کے آتے تھے جیسے اسی کا انتظار کر رہے ہوں. غریب پر بڑی بہت زیادہ تھی. اطہر زبیر صاحب یہاں جرمنی کے چیئرمین ہیومینٹی فرسٹ کہتے ہیں میں دورے پہ, ڈاکٹر صاحب جب میں 2004 میں دورے پہ گیا ہوں افریقہ کے, تو گھانا میں بھی اور باقی جگہوں پہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہے ہیں دورے پہ. بینین بھی گئے تھے. اطہر زبیر صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک عورت پہ نظر پڑی, کچھ بے چین سی نظر آئی. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ اس سے پوچھو کیا وجہ ہے, تو اس نے کہا کہ میں تو خلیفۃ المسیح کو ملنے آئی ہوں, جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے خرچ کر دیا, واپسی کے پیسے میرے پاس نہیں.
تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا اس کو 30,000 فرانک صیفہ دے دو. کہتے ہیں اس وقت اس زمانے میں یہ تقریباً 1 مہینے کی ایک عام آدمی کی تنخواہ کے برابر رقم تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے فوراً ادا کر دی. حنیف محمود صاحب بھی لکھتے ہیں کہ انتہائی میانہ روی اور انکساری نظر آتی تھی. وافقین کے ساتھ بہت پیار اور محبت کا سلوک کرتے تھے. ایک دفعہ ان کی اہلیہ بیمار ہوئیں تو ان کا علاج کیا، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ویسے مشورے کے لیے گئے تھے، دکھانے تو گئے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ پرچی، ہم نے کہا پرچی نہیں بنی، تو بڑے فوری طور پہ اپنے مددگار کو بلایا اور اپنی جیب سے 100 روپیہ نکال کے ان کو دیا کہ جا کے پرچی بنوا کے لے آؤ ان کی، اور ہمارے کہنے کے باوجود بھی پیسے نہیں لیے. لکھتے ہیں کہ معصوم چہرے کے ساتھ انسان کے روپ میں ایک چلتا پھرتا فرشتہ تھے. خاموش طبع وجود تھے، اور مسجد مبارک میں بھی نماز پڑھنے آتے تو بڑی خاموشی کے ساتھ آتے اور لمبی نمازیں ادا کرتے. ڈاکٹر مظفر چودھری صاحب جو ہیں یورولوجسٹ، یہاں UK میں رہتے ہیں، یہ بھی وہاں جاتے رہتے ہیں وقفے عارضی پہ. کہتے ہیں خاموش طبع، نہایت شفیق، ہمدرد انسان تھے. نئی چیزیں سیکھنے کا بہت شوق تھا، لوگوں کی مدد کر سکیں تاکہ. اور کہتے ہیں جب بھی میں وقفے عارضی پہ گیا تو آپ کے دفتر میں بیٹھتا تھا اور آپ اپنی کرسی میں مجھے بٹھاتے تھے اور آپ دوسری جگہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، باوجود میرے زور دینے پر کہ آپ اپنی جگہ بیٹھیں. وکیل المال اول تاریخ جدید روا لقمان صاحب کہتے ہیں کہ بہت سی خوبیوں کے مالک تھے. مالی قربانی کا خاص شغف رکھتے تھے. جب سے کہتے ہیں پاکستان میں آئے ہیں، تحریک جدید کا چندہ ہر سال اول وقت میں اعلان ہونے کے فوراً بعد خود آ کر دفتر مال اول میں جمع کروا دیتے تھے. پھر لکھتے ہیں کہ ڈاکٹری ان کا پیشہ تھا، لیکن ہمیشہ انسانیت کی خدمت ان کا مطمع نظر معلوم ہوتا تھا. ایلوپیتھی کے علاوہ اگر ضرورت پڑے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا علاج قابل قبول نہیں ہے، ہومیوپیتھی کا علاج بھی کر دیا کرتے تھے. ڈاکٹر نعیم صاحب آج کل جو انچارج ہیں آسوکور ہسپتال کے، وہ کہتے ہیں کہ بطور مشنری انچارج مشنری ڈاکٹر 21 سال خدمات بجا لاتے رہے آسوکورے میں. اور کہتے ہیں آج ان کی وفات کی خبر سن کے بہت سارے لوگ اس علاقے کے اور اس گاؤں قصبے کے بھی اور اس علاقے کے بھی آئے، اور ان کا تعلق ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھا. بہت رنجیدہ تھے سارے، اور خاص طور پہ تجدید کر رہے تھے، اور کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بہت سادہ طبیعت، کم گو اور اپنے کام میں مگن رہنے والے، غریب پرور اور نہایت مہمان نواز شخصیت کے حامل تھے. اسی طرح ان کو دنیاوی علم کے ساتھ جماعتی کتب اور مسلم السلام کی کتب پڑھنے کا بھی گہرا لگاؤ تھا. پھر ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے احمدیہ ہسپتال آسوکورے میں بلا شبہ سرجری کے میدان میں بہت بہترین خدمات انجام دیں، جس کا پھل آج بھی ہم ان مریضوں کی صورت میں دیکھتے ہیں جو مغربی افریقہ کے مختلف ممالک سے اس ہسپتال میں علاج اور شفا کی غرض سے آتے ہیں اور اپنی سادہ افریقن زبان میں مجتبیٰ کا ذکر کرتے ہیں. تحصیل مجتبیٰ کا نام تھا ان کا، تو ڈاکٹر مجتبیٰ کے نام سے جانے جاتے تھے. ان کے والد بھی یہاں رہے ہیں کچھ سال، اسی نام سے پھر یہ چلتا رہا آگے نام بھی. انہوں نے ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں خصوص مسجد بنوائی. بہرحال ڈاکٹر صاحب ایک بے نفس اور خدمت خلق کرنے والے انسان تھے، اور اپنے پیشے کو انہوں نے اسی کام کے لیے استعمال کیا. ان کے والد صاحب میں اور ان میں نے خصوصیت خود بھی دیکھی ہے کہ مریضوں کو علاج کے علاوہ غریب مریضوں کو مفت دوائی کے ساتھ خوراک کے لیے رقم بھی دے دیتے تھے، بلکہ انڈے اور دودھ منگوا کے رکھتے تھے جو مریضوں کو دیتے تھے کہ تمہاری کمزوری دور کرنے کے لیے ضروری ہے. دوائیاں بھی مفت دیتے تھے، ساتھ خوراک بھی مفت دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ استعمال کرو تاکہ تمہاری صحت ٹھیک ہو. ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب نے بھی گانا میں بڑی خدمت کی ہے، لیکن ڈاکٹر تحصیل مجتبیٰ نے اس کام کو اور بھی آگے بڑھایا، اور
میں خود بھی کوئی کہانیوں سے واقف ہوں ان لوگوں سے جو ان کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے حقیقی وقت کی روح سے خدمات سر انجام دیں، اور باقی زندگی کے لیے بھی خاص طور پہ جب بھی جاتے، خاص طور پہ ان کو دیکھتے، ان کا علاج کرتے اور اپنے گھر مہمان بھی ٹھہراتے۔ خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ جب دورے پہ گئے ہیں تو انہوں نے بھی ان کے یہاں قیام فرمایا تھا، اور مہمان نوازی خاص تھی ان کا ایک خصوصیت۔ اور جو انہوں نے لکھا ہے حنیف صاحب نے کہ ایک فرشتہ تھے، یقیناً ایک چلتا پھرتا فرشتہ تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، درجات بلند کرے۔ مہمان نوازی کے ضمن میں یہ بھی کہہ دوں کہ مہمان نوازی بھی مرد اسی وقت کر سکتا ہے جب گھر کی عورت بھی کر رہی ہو۔ تو ان کی بیوی بھی اہلیہ بھی بہت مہمان نواز ہیں، خدمت کرنے والی تھیں۔ ان کی عمر اور صحت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر و صحت میں برکت ڈالے، اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے، اور وہ بھی اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔